آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع انشاءاللہ العزیز خود احتسابی ہے کہ ہم اپنے آپ پر نظر دوڑائیں، اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کریں اور اپنا ماضی سامنے رکھیں، ماضی اور حال، پھر مستقبل کے فیصلے بنائیں کہ ہم ماضی میں کیسے تھے، اب حال میں کیا ہیں، ماضی میں کچھ کوتاہیاں تھیں کیا ہم نے وہ دور کیں اور آئندہ بہتری کے ارادے ہیں، یا ماضی میں ہم گزرے ہوئے وقت میں زیادہ بہتر تھے، زیادہ مسجد میں ٹائم دینا، اذانیں کہنی، قرآن پڑھنا پڑھانا، دین سے لگاؤ تھا، اب کم ہو گیا۔ یہ خود اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ موجودہ جو ہماری کنڈیشن ہے، سچویشن ہے، حالت ہے، وہ کیا ہے، اپنی ذات پر غور و فکر، یہ عنوان ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے انسان کہہ لیں کہ دو طرح کی غلطیاں کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ذات کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، ان کا دھیان ہی دوسروں پہ ہوتا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اور اگر کوئی ان کی غلطی ہو بھی ریئلائز یا محسوس کروائی جائے تو اگلے کی وہ زیادہ غلطیاں گنوا کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر گئے کہ جی اس میں بھی تو یہ ہے نا، انسان ظاہر ہے الزامی جواب دے گا۔ تو اس حوالے سے کہ صرف دوسروں پر ہی غور کرے اور اپنے بارے میں دیکھے ہی نہ کہ میں اپنی ذات کے بارے میں کیا ہوں، گھر والوں کے حوالے سے میرے کیا معاملات ہیں اور کیسے ہونے چاہیے، اس کی بجائے وہ اپنی ساری انرجی دوسروں پہ صرف کر دے، صرف نقد کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے غور و فکر کرنا چاہیے، سوسائٹی، معاشرہ، لوگ ان پر غور و فکر کریں کیونکہ ان میں رہنا ہے، ان کو سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن صرف یہ کہ خامیاں ہی نوٹ کرنی ہے بس اور کیڑے اچھالتے رہنا، اپنے بارے میں غور ہی نہیں کرنا، یہ درست نہیں۔ عقل مند اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے تجربے سے سیکھتا ہے۔ تاریخ یہی ہوتی ہے، دوسروں کی معلومات کے ذریعے سے۔ ایک بندے نے غلطی کی، اس نے نقصان کیا، آپ نے دیکھا اس نے یہ غلطی کی، نقصان کیا، سیکھ جائے، نہ کرے۔ ایک بندے نے ایک اچھا عمل کیا، آپ سمجھتے ہیں اس کا یہ کام اچھا تھا، بندہ اس کو سیکھ کے خود وہ اچھا طریقہ اپنا لے، یہ تو ٹھیک ہے سب آگے سے۔ لیکن اگر دوسروں پہ ہی غور کر رہا ہے، بیٹھا ہے بس یہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے، البتہ وہ نقد کی تلوار چلا رہا ہے زبان کے ذریعے، نہ اپنی فکر نہ اپنے بچوں کی، خواہ ان میں جتنا مرضی بگاڑ آتا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سیاست کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے، یہ ایک پرابلم ہے کہ ان کے بارے میں رائے دینی، یہ کرنا، یہ زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے، اپنے معاملات کو ہم ہی شکل میں پھر نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک تو صورتحال یہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے جب سوال کیا کہ من نجات کیا ہے، تو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنے خلاف اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ بڑی باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، ان کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا، تو اس میں ہم ضرور رائے دیں اور اپنے آپ کو خراب کریں، کیا ضرورت ہے، نہ رائے دیں، اوائڈ کریں۔ اتنی غلط باتیں خواہیں، اور خاص کر سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا ضرورت ہے کسی کے کردار کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی، ہمارے پاس جب ثبوت ہی نہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑا المیہ، وہ کہتے ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، یہ لکھا ہوتا ہے، یعنی جیسے مجھے یہ میسج ملا میں آگے تب اس کو چلا رہا ہوں بغیر کسی ریسرچ کے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے ایسے بھی بڑا۔ تو آپ نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے، اگر ریسرچ نہیں ہے تو نہ بات کریں، خاموشی اختیار کریں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اگلے دن دو تین دن پہلے کی بات ہے، ایک بندے کے کردار کے اوپر تنقید پر، بڑا آدمی نام نہیں میں لوں گا، کچھ کتابیں لکھی، مجھے ایک بندہ کہتا ہے، میں نے کہا بھائی میری ریسرچ ہی نہیں، میں کیوں اس کے بارے میں بات کروں؟ نہیں جی رائے تو ہونی چاہیے، اس کو چاہیے تھا یہ کرے وہ کرے، کیا ضرورت ہے ہمیں رائے دینے کی؟ اگر اس میں وہ خامیاں نہیں ہم بیان کرتے تو بہتان ہو گیا نا، تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ اپنے کھاتے پڑیں گے۔ لیکن سیاسی مخالفت اور سیاسی حمایت میں اور معذرت سے مذہبی معاملات میں بھی یہ معاملے چلتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اسی لیے نفرتیں بڑھائی ہوئی ہیں۔ مذہب کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ بندہ چلو سچ بولے گا، نماز پڑھے گا، ایک اس کا ڈارک پہلو یہ ہے کہ تنگ نظر بنا دیتے ہیں۔ اور پھر جو بندے ایتھیسٹ قسم کے ہوتے ہیں، جب مذہبی لوگوں پر تبصرے کرتے ہیں تو اس چیز کا سامنا بھی آتا ہے، دوسرے سے سلامی نہیں دینی، دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھنا۔ یہ چیزیں مذہب میں نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی کہ فل تنگ نظر ہو، ایون کہ مسلمان سے بھی عجیب و غریب اس کے بارے میں سوچے بنا کے تو ایسا کر دے۔ تو بہرحال میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں
پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے خلاف اپنی زبان کو قابو میں رکھ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے سنبھالے کہ تو اپنے بارے میں غور کر. اور ان کی اللہ خطیہ تھی کہ اپنی غلطیوں پہ رویا کر، یہ نہ کہہ کہ میں اتنا کیتا تو انہیں اتنے بڑے کیے خیر ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں بخشا گیا تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، پیمانے رکھے ہیں نا. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ضرور لوگوں پہ، معاشرے پہ غور و فکر کریں، ہر وقت کیڑے نکالنے کی نظر سے نہیں، سیکھنے کی معاملات ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے ماضی اور حال اور مستقبل اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اپنے ضمیر کی آواز اس کو اس طرح کا نہ بنا دے کہ اب ضمیر کی آواز جو ہے وہی ختم ہو جائے، اس کے گلا گھونٹ دیا جائے. ہوتا ہے ایسے ہی، وہ دستک تو دیتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر برائی برائی نہیں لگتی، اور کچھ لوگ تو اس کے پھر وکیل بھی بن جاتے ہیں، اس کی طرفداری شروع کرتے ہیں. تو یہ تو بڑا معاملہ خطرہ. غلطی کو غلطی تو مانے، جب غلطی کو کی وکالت کرتے ہوئے اس کو صحیح ثابت کرتے ہوئے بندہ ڈٹائی کے ساتھ کرے پھر بڑا جرم ہے. باقی غلطیاں کوتاہیاں انسان میں نسیان ہوتی رہتی ہے، معاملات ہیں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں انسان غور کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مثلا وہ ایک وقت ہوتا ہے مسجد سے بڑے اٹیچ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اذانیں کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نفلی روزے رکھ رہے ہیں، لیکن پھر ان میں سڈن چینج آتا ہے، فرضی نمازیں بھی نہیں پڑھتے. اپنا غور فکر کریں نا کہ کیوں مجھ میں یہ ایسا ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے معاملات؟ کچھ لوگ غلطی سے بچتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس غلطی میں گر جاتے ہیں. یہ معاملہ خطرناک ہے. اپنا احتساب کرتا رہے، ہاں اپنی خامیاں ان میں بہتری لائے. نماز نہیں ہے تو عزم کرے، ارادہ کرے میں 5 وقت نماز پڑھنی پڑھنی. اور بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان. یہ تو زندگی بھر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، غلطیاں اچھائیاں، غلطیاں اچھائیاں، یہ جنگ رہتی ہے. کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی، کبھی مومن کے معاملات رہتی ہیں، ایسی آزمائشیں رہتی ہیں. تو اپنے ماضی گزرے ہوئے زمانے کو اور حال کو دیکھیں، پھر جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا ان میں غور و فکر کریں. مثلا ماضی میں یہ کیفیت تھی کہ اچھا کام کرنا ہے تو خوش ہوتا تھا، برائی ہے تو بری لگتی تھی. اگر اب یہ کیفیت ہے کہ اچھے کام میں وہ لذت ہی نہیں، وہ ایک سکون ہی نہیں آ رہا، برائی نہیں لگ رہی، دنیا کی آزمائشوں میں ایسا پھنس گیا کہ اب حلال حرام کی فرق جو ہے نا اس کا بھی پیمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بس دنیا سمٹتی جائے. تو پھر معاملہ خطرناک ہے. اگر بندے میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ دنیا کی اندھی محبت میں اتنا گھر گیا کہ اب وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس آ جائے، یہ کیفیت بن گئی تو پھر خطرناک ہے، ظاہری تباہی کی طرف جا رہا ہے. ضمیر کی آواز اس کا مطلب ہے گناہوں کی وجہ سے اب دب گئی یا ختم ہو گئی، اس کو اس نے کلا کما کر دیا ضمیر کا اپنے کا. تو یہ انسان اپنے آپ پہ بھی نگاہ رکھے نا کہ میں اس وقت کدھر ہوں، ماضی میں کدھر تھا، آئندہ کے میرے منصوبہ جات کیا ہیں. صرف دنیا تک کی ہے کہ قبر یا آخرت کے لیے بھی کچھ ان کی لسٹ میں موجود ہے، کچھ چینج آ گیا، ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ ایڈجسٹمنٹ درست نہیں ہے کہ حلال حرام کا فرق چھوڑ دے. معاشرتی معاملات میں انسان سیکھتا ہے اپنی ذات سے، تجربات سے، لیکن اگر روحانیت کی جگہ مادیت آ گئی یہ چینج تباہ کن ہے. اور یہ ہمارے ادھر یہ آنا آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کی ویلیو مادیت کی بنیاد پہ ہے. انسان کی ورتھ جو ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، وہ اس کی مادیت پہ ہے. اس کی اچھی شہرت ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، اونچا عہدہ ہے، یا بزنس اچھا ہے، رہائش اچھی ہے، اور معاملات ہیں، اس کی بیٹھک جو ہے نا معاشرے میں بہت سارے لوگوں میں یہی پہچان ہوتی ہے نا. پھر یہ مادیت پسندی، یہ مادی سوچ ہے. اور پھر ظاہر ہے جب ایک بندہ ذہین دیکھتا ہے کہ معاشرے میں تو ویلیو ان چیزوں کی دی جاتی ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں پوچھتا حلال حرام ہے، کوئی نہیں پوچھتا، صرف اللہ کا خوف ہی ہے نا رکاوٹ. کچھ تو چلو حرام ایسے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ان میں معاشرے میں بڑا سخت ہوتا ہے ریئیکٹ. کچھ ایسے بھی ہیں کوئی نہیں پوچھے گا. بڑے کاروبار نیٹ پہ یا دوسرے معاملات میں ایسے ہیں جو نہیں درست ہے، لیکن ان میں اس طرح کی نہیں ہے جیسے دوسرے کے حرام، چوری ڈاکہ اس طرح کا وہ نہیں معاملہ ہو. ان میں تو اللہ کا خوف ہی رکاوٹ بنے گا نا. تو آن لائن بڑے بزنسز ہیں جو درست نہیں ہیں.
اللہ کا خوف ہے تو رکاوٹ ہے، معاشرت سوسائٹی کچھ بھی نہیں رکاوٹ۔ تو لہذا جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے بائے ہو کار کرو جائز ناجائز طریقے سے یہ حاصل کیا، لوگ دیکھتے ہیں یہ اسٹیج پہ بیٹھا ہے، ایک اس کے پاس منصب ہے، سلامیں کریں گے، اور اس کے لیے کوئی چند لکھاری یا چند اپنی تعریف میں چند پیسے لگا کے کھڑے کرنے کو مشکل ہوتا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے، کیوں جی؟ اس کی تعریفیں کرنے والے بھی بڑے ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے جب کوئی بندہ گزرتا ہے وہ ان آزمائشوں سے وہی بچے گا، حلال حرام کا فرق وہی رکھے گا جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، ایمان کا نور کیا ہے، ایمان کا نور ہے۔ تو لہذا ہم نے اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے۔ ہمارا دل سخت تو نہیں ہو گیا، نیکیوں کی توفیق چھین تو نہیں گئی، اچھے کام کی وہ کیفیت نہیں بن رہی، وہ موقع نہیں بن رہے، لغویات فضولیات میں دل لگنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اگر انسان میں چینجز آ رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو پھر یہ ایک پریشان کن اس کی کیفیت ہے اپنی۔ موضوع یہی ہے آج میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں، ہمارا گزرا ہوا وقت، اس میں دیکھیں جو اچھائیاں تھیں کیا ان میں سے کچھ وہ اچھائیاں اب مینٹین ہیں، میرے اندر موجود ہیں کہ چلی گئی ہیں؟ اگر خامیاں ہیں وہ درست کر لی ہیں تو الحمدللہ پھر بہتری ہے، پھر اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک مزید بہتری کا عمل جاری ہے، وہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کوئی کمی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، جو بہتری ہے دعا کرے اللہ قبول فرمائے۔ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں نہ ہوتا، ہر ایک میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، صرف انبیاء کرام معصومین ہوتے ہیں، وہ مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، ہم نے پھر حال جو اپنا مستقبل ہے اس کے منصوبہ جات میں دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے 50 منصوبے ہیں، کتنے ہمارے قبر کے لیے، آخرت کے لیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی تم نے بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے، اسلام کی تو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ بس اللہ اللہ کرنے مسجد میں بیٹھ جانا ہے، بس نہیں، آپ کاروبار درست کر رہے ہیں پھر بھی سمجھے اللہ اللہ ہی ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کاروبار درست ہے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کاروبار ہے، سمجھو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی عبادت ہے، وہ رزق حلال عین عبادت ہے، یہی مطلب ہے کہ وہ رزق کو حلال کر کے کما رہا ہے، یعنی اس کو اللہ یاد ہے، اس کو فکر ہے کہ یہ کام غلط نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ پیارے نبی نے اس کام سے کاروبار میں منع کیا ہے، ملازمت میں اس کام سے منع کیا ہے، چاپلوسی سے منع کیا ہے، بیک بائٹنگ سے منع، ان چیزوں کی وہ احتیاط کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو اس نے یاد رکھا ہوا ہے، وہ اپنے کاروبار میں بھی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک جو بڑی پریشان کن انسان میں کہہ لیں کہ جو نیگیٹو چینج آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے دل کی سختی، قساوت قلبی، دل سخت ہو جائے نا، پھر بڑے سے بڑے واقعات دیکھ کر بھی انسان کے اندر بہتری نہیں آتی، ویسے ہی رہتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم نے دی ہے کہ تاریخ، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، سورہ بقرہ کا نام بھی اسی لیے البقرہ رکھا گیا، اسی واقعہ کی وجہ سے کہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ سورۃ البقرہ میں بیان ہوتا ہے، آیت نمبر 67 to 73، 67 تا 73 آیات میں یہ واقعہ بیان ہے، 67 نمبر آیت سے لے کر 73 نمبر آیت تک یہ واقعہ گائے والا بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں۔ ایک شخص قتل ہو گیا جو تفسیر کی کتب میں ہے، قاتل نے اس کو قتل کیا اور اس کی جو لاش ہے وہ دوسرے کسی گاؤں میں پھینک دی۔ اب ظاہر ہے جب اس کے جو ورثاء تھے، رشتہ دار تھے، ان کو وہ ڈیڈ باڈی جب کسی دوسرے گاؤں سے ملی تو جہاں سے لاش ملنی ہے قتل تو نہیں پہ پڑنا ہے نا، کہ یہ نہ مار کے سوچ چڑھے۔ اب ظاہر ہے وہ جو گاؤں والے تھے جہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی ملی وہ تو واقعی بے گناہ تھے، قتل کسی نے کسی اور جگہ پہ کیا، پھینک ادھر دیا، برآمد کر ڈیڈ باڈی ان سے ہو گئی۔ اب انتشار کی طرف، لڑائی جھگڑوں کی طرف معاملہ بڑھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت باقاعدہ حیات تھے، بنی اسرائیل میں واقعہ پیش آیا، انہوں نے کہا چلو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھے کہ قاتل کون ہے، ٹھیک ہے جی، قاتل بتائیں کون ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آگے پھر قرآن نے آگے بیان کیا ہے، جب انہوں نے کہا نا جی ہمیں قاتل بتائیں
تو اللہ کہتے ہیں نبی وہ یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب دیکھیں وہ آئے تھے قاتل پوچھنے، موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے ایک اور آرڈر دے دیا کہ بھائی گائے ذبح کرو۔ اب ان میں بنی اسرائیل میں جہاں اعلیٰ ترین انبیاء گزرے، بڑے بڑے نیک لوگ گزرے، ان میں بدتمیز بھی تھے جنہوں نے انہی میں سے نبیوں کو قتل کیا ہے کہ نہیں۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، ظاہر ہے بعض دفعہ بندہ کہتا ہے جی یہ صاحب کلام ہے، یہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا تو اس میں حکمت ہوگی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وداؤٹ آبجیکشننگ، وداؤٹ کویسچننگ، بغیر سوال اور اعتراض کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ، جب پتہ بھی ہو کہ واقعی سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں بھی پتہ ہے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، منصب تو کنفرم ہے نا، تو پھر سوال اور اعتراض کا کس بات کا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، معاملہ کتنا سیریس تھا کہ قاتل پکڑنا ہے، تو نبی کو زیب دیتا ہے کہ کوئی مذاق والی کیفیت ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اس معاملے میں شریعت کے معاملے میں مذاق کروں، خدشہ ہے کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہوں۔ حالانکہ نبی سے متوقع ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء کی سلیکشن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، ٹھیک ہے اللہ نے گائے جو ہے نا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، بتائیں اس کی عمر کتنی ہوگی؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچی، درمیانی جوان ہو۔ عمر کا تعین ہو گیا۔ پھر انہوں نے اگلا کویشچن کر دیا، ہاں جی اس کا کلر کیا ہونا چاہیے، رنگ؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، گہری زرد رنگ کی ہو اور رنگ ایسا ہو کہ دیکھتے ہی جو ہے نا وہ طبیعت کو شاش بشاش کر دے، بڑا خوبصورت لگے، خوش کر دے دیکھنے والا۔ رنگ کا بھی تعین ہو گیا۔ پھر انہوں نے اور سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ابھی تک بھی بات واضح نہیں ہو رہی، بتائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو حال میں نہ جویا گیا ہو، بے عیب ہو۔ انہوں نے بہرحال گائے کو ذبح کیا، اللہ فرماتے ہیں تھائے تو نہیں لیکن انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذبیحہ گائے، ذبح شدہ گائے کا کوئی عضو لے لو اور ڈیڈ باڈی کو مارو۔ اب کون سا عضو ہے؟ قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ قرآن کے الفاظ۔ چنانچہ انہوں نے گائے کا جو ہے نا وہ ذبیحہ گائے کا کوئی عضو حصہ ڈیڈ باڈی کو لگایا، ڈیڈ باڈی زندہ ہوئی، اس نے بتایا اس کا قاتل کون۔ پھر وہ ظاہر موت کی حالت میں چلا گیا۔ اب یہ معجزہ دیکھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کتنا بڑا معجزہ تھا، چاہیے تو یہ تھا ہم نیک بن جاتے، صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو۔ تو دل اگر سخت ہو جائے نا تو یہ بدبختی ہے، جب دل بہتری کی طرف آ ہی نہیں رہا۔ اور اس واقعہ میں ایک یہ بھی چیز سمجھائی گئی کہ گائے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کریچر نہیں، جیسے ہندوؤں نے بنایا ہوا اس کو ماتا کا درجہ دیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر گائے اتنی بڑی ہوتی نا تو جب ذبح کی تھی تبھی کچھ ہو جاتا۔ تو ہندوؤں کو اسی لیے بھی قرآن سے تکلیف ہے کہ ہماری دوسری سورت کا نام ہی البقرہ ہے اور اس میں گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، قرآن کریم کی دوسری سورت کا البقرہ۔ تو یہ ہم نے اپنا اسیسمنٹ کرنا ہے کہ میں اور آپ گزرا ہوا جو ہمارا گزر چکا کل ہے اس میں کیسے تھے، اب کیسے، آئندہ کیسے ہوں گے، ہمارے کیا پلانز ہیں۔ اب دیکھیں یہ سیلاب ان دنوں میں آیا ہوا ہے، اب کافی حد تک ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، اب سامان کی بھی کوئی اعتماد نہیں ہے، نظر چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کئی ایسے کلپس دیکھنے میں آئے، حشاش بشاش ڈیرا چل رہا ہے، جانور بندے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ بھی ہیں، وہ جانور کھانا کھا رہے ہیں، چارہ کھا رہے ہیں، پانی کا ریلا آیا ہے، نہ وہ بلڈنگ رہی ہے، نہ وہ جانور رہے ہیں، نہ وہ انسان بھاگ رہے ہیں۔ جو کھلے جانور تھے وہ چلو کوئی تیر کے، کوئی ڈوب گیا، کوئی بچ گیا، جو بندے ہوئے ہیں وہیں پانی نے ٹکر مار مار کے کبھی ادھر کبھی ادھر ہی ڈر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لوگ انجوائمنٹ کر رہے ہیں، اچانک پانی بہا کے لے گئی۔ دسکے والوں کا واقعہ کیا تھا یہ پچھلے دنوں ہوا ہے، تو کوئی پتہ نہیں، عارضی زندگی تو بالکل عارضی ہے۔
یہ ایک پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا، ایک نوجوان ہے بہت باہمت ہے، چند سیکنڈ میں ابھی وہ پوری اپنی جوانی میں اپنی توانائیاں دکھا رہا ہے، اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو ختم ہو گیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر بے نماز ہے ہم یہ عزم نہیں کرتے کہ ہم نماز پڑھنی پابندی سے پڑھیں گے۔ یہ واقعات ہمارے اندر بہتری لائیں تو پھر سمجھیں گے ہمارے دل میں سختی نہیں، قساوت قلبی سے ہم پاک ہیں۔ اور اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنے اندر ہم بہتری نہیں لاتے، تو پھر اپنے اوپر ہمارے اوپر کویسچن مارک ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو بڑا دھیان کرتے ہیں، اور پنجابی کا پج پج مندر مسیتے بڑھنا ہے، کبھی اپنے اندر بڑھیا ہی نہیں، یعنی اپنے آپ کو دیکھنا کیا ہے، ہماری ساری فوکس دوسروں پہ تنقید کے لیے ہوتی ہے، اور بہت زیادہ صلاحیتیں ہم اس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو سیلف اسیسمنٹ، سیلف ایویلیویشن، اپنا احتساب، یہی موضوع ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو ہم دعا کریں، عزم کریں، کوشش کریں تو اپنے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔ کچھ سستیاں ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہیں، ہم اپنا خود دیکھیں کہ یہ سستی آ گئی ہے، عزم کریں، کوشش کریں تو وہ سستی دور ہو سکتی ہے۔ کچھ اچھے کام ایسے تھے جو ہم پہلے کرتے تھے اب نہیں کر رہے، ہم صرف روٹین بنائیں تو وہ اچھے کام کر سکتے ہیں۔ ہر ایک بندے کو پتہ ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ کچھ غلطیاں ہیں جو ہم چھوڑ سکتے ہیں، صرف ارادہ کریں، عزم کریں، دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری عطا کر سکتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کا راج، من کی دولت میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ جب یہ اپنا ضمیر، جب اس میں بہتری آ جائے گی سوچ میں، تو پھر اس کے نتیجے میں ہی اعمال جنم دیتے ہیں۔ اسے ہم ثقافت کہہ لیں، تمدن کہہ لیں، جو بھی کلچر کہہ لیں، تو پھر انسان کا کردار بھی اسی نتیجے میں بنتا ہے۔ جو خیالات ہیں، خیالات اور عزم اور ارادے، ان میں بہتری، یہی موضوع ہے کہ ہم کوشش تو کریں نا، نیت کریں، کچھ بھی بہتری کی سوچیں کہ چند یہ چیزیں سستیاں دور کرنی ہیں، یہ اچھائیاں لانی ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بھی اس کا فائدہ ہوگا جو میں نے بیان کیا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔